قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ. سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا بھی خالق ہے اور ہمارے احساسات کا بھی خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور ہمارے دلوں میں کچھ فیلنگز پیدا کی ہیں، کچھ احساسات پیدا کیے ہیں. جو احساسات اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں رکھے ہیں، ان احساسات میں سب سے نفیس، سب سے اعلیٰ اور سب سے قیمتی احساس ہے محبت، ہے نا. سب سے پیاری چیز، سب سے خوبصورت احساس ہے محبت کا احساس. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں محبت کا احساس پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنا یہ حق رکھا ہے اپنی دین کے اندر کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے محبت کا احساس ہمارے دل میں رکھا ہے، یہ سب سے اعلیٰ ترین احساس اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو. بندے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری چیزوں سے محبت کرنے کی اجازت دی ہے، اور بہت ساری چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈال دی ہے. پر ایک ایمان والے بندے سے یہ تقاضا کیا گیا ہے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں کسی سے بھی محبت کرو، لیکن کسی کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب مت آنے دو. تمہاری زندگی میں محبت کی سب سے شدید ترین جو صورت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان والا بندہ شدید ترین محبت صرف اللہ رب العالمین سے کرتا ہے، سب سے شدید محبت اپنے رب سے کرتا ہے. مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ شرک کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بہت سارے معبود بنا لیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، اور یہ اپنے معبودوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت. اللہ سے محبت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور ایمان اگر دل میں سچا ہوگا تو خود بخود دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. صرف محبت کرنا کافی نہیں ہے. محبت تو بہت سارے مشرکین بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، محبت کرنا کافی نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبت کرو یا بہت زیادہ محبت کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے شدید ترین محبت اللہ سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. محبت کرو. دنیا میں بہت لوگوں سے انسان محبت کر سکتا ہے. ماں باپ سے محبت کرو، بچوں سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، مال سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی محبت سے روکتا نہیں ہے. یہ محبتیں آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، پر یہ محبتیں کب نقصان دہ ہو جاتی ہیں؟ جب ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جاتی ہے، تب یہ چیزیں، ان کی محبت بندے کے لیے عذاب بن جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، ہاں، تمہاری رشتہ دار اور تم مال جو تم کماتے ہو، تجارت جس میں تم کو نقصان سے ڈر لگتا ہے، ہاں،
یا جو تمہارے گھر جن کے اندر تم رہتے ہو، اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے لیے اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، رسول اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ یہ چیزیں محبوب ہیں، فتربصوا، تو اللہ کی عذاب کا انتظار کرو، ان سے محبت کرو، پر یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کی محبت ایمان والے بندے کے دل میں سب سے شدید ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حلال ہیں، ان سے محبت کرنا حلال ہے، باپ سے محبت کرنا، ماں سے محبت کرنا، بچوں سے محبت کرنا، بیوی سے محبت کرنا حلال ہے۔ وہ چیزیں جن سے محبت حلال ہے، ان کی محبت بھی اگر اللہ کی محبت پر غالب آ جائے تو اللہ نے کہا عذاب کا انتظار کرو۔ تو آپ سوچیں اگر کسی حرام چیز کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، ہاں، ایک حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، کسی سے ناجائز تعلق ہے اور اس تعلق کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، تو کتنا شدید ترین عذاب ہوگا۔ یعنی جن چیزوں سے محبت کرنا حلال ہے ان کی محبت بھی اللہ کی محبت پہ غالب نہیں آنی چاہیے۔ تو لیکن اگر کسی آدمی نے ایک عورت سے حرام تعلق رکھا ہوا ہے اور وہ حرام تعلق اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ اس کو محبوب ہے، تو پھر سوچیے اللہ کا عذاب کتنا شدید ہوگا۔ ہماری محبتوں کا سب سے بڑا، سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ ہمارا رب۔ بھائی ہم کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ علماء نے کہا کسی بھی ذات سے محبت کرنے کے تین اسباب ہوتے ہیں، تین وجوہات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں: جمال، کمال اور احسان۔ کسی بھی ذات سے محبت کرنے کی تین وجوہات ہوتے ہیں: جمال، کمال اور احسان۔ جمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی، ہے نا؟ کوئی چیز خوبصورت ہوتی تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کائنات میں اللہ سے خوبصورت بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ہاں، کائنات میں جتنا حسن ہے یہ پیدا کس نے کیا ہے؟ خالق کی کائنات نے۔ ذرا تصور کرے جب مخلوق اتنی حسین ہے تو خالق کتنا حسین ہوگا۔ ہم نے خالق کا حسن و جمال دیکھا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے حسن و جمال کے دیدار سے ہم کو فیضیاب کرے گا۔ اللہ ہم کو اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے۔ بندے جب اللہ تعالیٰ کے دیدار سے فیضیاب ہوں گے ہر نعمت کو بھول جائیں گے۔ آپ یہی سوچئے نا، جس نے ذوق نظر دیا ہے، جس نے اس بیوٹی کو آبزرو کرنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے دماغ دیا ہے، جو ذوق اور ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا، اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ دنیا میں ننھا سے بچہ اتنا حسین لگتا ہے، دنیا میں کوئی خاتون یا کوئی مرد خوبصورت ہو تو اس کے حسن و جمال پہ آدمی فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا جب مخلوق اتنی حسین ہے؟ تو جس نے اتنے حسین مناظر بنائے ہیں وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ تو اگر محبت کی وجہ سے کسی کے جمال اور حسن کی وجہ سے محبت کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کمال۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کمال کے پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے نوجوان ہیں نا، کہ کوئی کرکٹ اچھا کھیلنا جانتا ہے، کرکٹ کھیلنا کیا ہے؟ کمال ہے، فریفتہ ہو جاتے ہیں، ڈائی ہارٹ فین ہو جاتے ہیں، کسی ایکٹر کے فین ہو جاتے ہیں۔ ہاں، صالح انسان ہوتا ہے تو علم والوں سے محبت کرتا ہے۔ نوجوان اگر صالح مزاج کا ہے علم والوں سے محبت کرتا ہے، دیندار مزاج والا آدمی دیندار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کمال ایک چیز ہے جس سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے زیادہ باکمال کون ہے؟ کائنات میں ہر چیز جو قابل تعریف ہے وہ قابل تعریف اس لیے کیونکہ اللہ نے اس کو قابل تعریف بنایا ہے۔ جو حسین ہو اس لیے حسین ہے کہ اللہ نے اس کو حسین بنایا ہے۔ جو عظیم ہو اس لیے عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم بنایا ہے۔ جو سخی ہے وہ اس لیے سخی ہے کہ اللہ نے سخی بنایا ہے۔ علم والے کیونکہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے۔ دیندار اور متقی اس لیے دیندار ہے کیونکہ اللہ نے ان کو دیندار بنایا ہے۔ کائنات تو اللہ کی قدرت کے کرشموں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کی آیتیں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں۔ اللہ کے کمالات ایسے ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا۔ اللہ کے کرشمے اتنے کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوکان کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین پر جتنا بھی سمندر موجود ہے، ہاں، ان کی سیاہی بنا لی جائے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٍ، زمین پر جتنے پیڑ موجود ہیں اگر ان کے قلم بنا لیے جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور ایک نہیں 7 گنا سمندر ایسے اور لیا جائیں اور ان کی روشنائی بنا کر کے اللہ کے کلمات لکھے جائیں، اللہ کے کمالات لکھے جائیں، اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان لکھا جائے، قلم گھس گھس کر کے ختم ہو جائے گا، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے کمالات لکھے نہیں جا سکتے، اس کے کمالات گنے نہیں جا سکتے۔ تو بندہ تو
ایمان والے بندے اور کافر بندے کے نظر میں فرق یہی ہوتا ہے، کافر چیزوں کے کمال کو دیکھتا ہے تو انہی میں کھو کر کے رہ جاتا ہے، انہی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، انہی کے سامنے سر جھکا لیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے چاند بہت خوبصورت ہے، چاند کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے سورج بہت عظیم ہے، اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے زمین اناج اگا رہی ہے، دھرتی کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے گائے دودھ دے رہی ہے، گائے کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ وہ چیزوں کے کمال میں کھو جاتا ہے۔ ایمان والا بندہ مخلوق سے آگے بڑھ کر کے خالق کے کمال کو دیکھتا ہے، وہ مخلوق کے کمال سے خالق کے کمال کا استدلال کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے سورج اور چاند بہت حسین ہے تو سورج اور چاند کی پوجا نہیں کرنے لگتا ہے، وہ سورج اور چاند کے رب کی عظمت سمجھتا ہے۔ جب سورج اور چاند کو دیکھتا ہے تو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورج اور چاند کی عبادت مت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ وہ چاند دیکھتا ہے تو چاندی کی پوجا نہیں شروع کر دیتا ہے، وہ چاند دیکھتا ہے تو چاند سے کیا کہتا ہے؟ چاند دیکھنے کے بعد کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ ہاں، چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ وہ چاند کو رب نہیں مانتا، وہ چاند سے کہتا ہے اے چاند تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے۔ مشرک کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، وہ گائے دودھ دے رہی ہے، گائے کو بھی پوجنے لگتا ہے۔ اور ایمان والا بندہ کیا کہتا ہے؟ ہم کو تو بچپن سے سکھایا جاتا ہے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ ہم گائے کی پوجا نہیں کرتے، ہم گائے بنانے والے رب کی پوجا کرتے ہیں۔ دھرتی سے اناج ہو رہا ہے تو دھرتی کو ہی نہیں پوجنے لگتے ہیں، دھرتی بنانے والے رب کو پوجتے ہیں۔ مومن اور کافر میں یہ فرق ہوتا ہے اس کے مزاج میں۔ تو اگر کسی کے کمال کی وجہ سے محبت کی جائے تو واللہ اللہ تعالیٰ کا کمال تو چاروں طرف بکھرا ہوا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، خود تمہاری ذات میں نشانیاں ہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تو کمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا ہے تو اللہ سے زیادہ کمال کا مستحق کون ہے؟ الحمدللہ کا مطلب ہی ہوتا ہے سارے کمالات اللہ کے لیے۔ ہر چیز جو بڑی ہے وہ اس لیے بڑی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بڑا بنایا، تو خود اللہ کتنا بڑا ہے آپ سوچ لیں۔ اور اگر تیسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ احسان۔ بعض مرتبہ ایک آدمی خوبصورت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمال نہیں، پر آپ کے ساتھ اس نے احسان کا معاملہ کیا ہے تو آپ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ واللہ ہر احسان لوٹ کر کے تو اللہ ہی کی طرف جاتا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم کو جو بھی نعمت ملی ہے اللہ ہی سے ملی ہے۔ ہر وہ چیز جس سے تم خوش ہوتے ہو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ساری سعادتیں اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی ہیں۔ تو لاجیکلی بھی اللہ سے زیادہ محبت کا مستحق کوئی نہیں۔ اور یہ جو اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، ایک بندہ محبت کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ بیوی سے بندہ ایک الگ طرح کی محبت کرتا ہے، بچوں سے ایک الگ طرح کی محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے ایک الگ طرح کی محبت ہوتی ہے، دوستوں سے ایک الگ طرح کی محبت ہوتی ہے۔ سب سے خالص محبت ہوتی ہے جو ایک عابد کو اپنے معبود سے ہوتی ہے، ایک پوجنے والے کو اس ذات سے ہوتی ہے جس کو وہ پوجتا ہے، یہ سب سے خالص محبت ہوتی ہے۔ یہ جو محبت ہے عبادت والی، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ عقیدے کی کتابوں میں پڑھتے ہیں الشرک فی المحبہ، محبت میں شرک۔ تب بولے محبت میں شرک کیسے ہوتی ہے؟ محبت تو بندہ اللہ سے بھی کرتا ہے، بندوں سے بھی کرتا ہے، ماں باپ سے بھی کرتا ہے، بیوی سے کرتا ہے، بچوں سے کرتا ہے۔ یہ مخلوق والی محبت نہیں، ایک محبت ہوتی ہے جو عبادت والی محبت ہوتی ہے۔ عبادت والی محبت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ محبت ذرہ برابر کسی اور کے لیے آ گئی تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ محبت ہو گئی شرک میں محبت۔ اس لیے امام تیمیہ توحید کی دو الگ قسمیں وہ بیان کرتے ہیں، توحید فی المحبہ اور توحید فی الطلب والقصد۔ محبت میں بھی توحید ہونی چاہیے، یعنی جو عبادت والی محبت ہے وہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ہونی چاہیے، اور طلب میں بھی محبت ہونی چاہیے کہ زندگی میں اصل مقصود بندے کا اپنے رب کو پا لینا ہونا چاہیے۔ تو یہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت، وہ ہم سے اللہ مطالبہ کرتا ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے محبت کرتا ہے نا؟ ہم کو سب سے شدید محبت کس سے ہے؟ بولیے بھائی، اللہ سے ہی ہے نا؟ زبان سے تو اور کوئی بولے گا اللہ سے، زبان سے کوئی بولے گا کہ مجھے اللہ سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت ہے، زبان سے تو کوئی نہیں بولے گا۔ زبان سے تو یہ کوئی نہیں بولے گا اللہ سے زیادہ مجھے مال پیارا ہے، اللہ سے زیادہ مجھے نیند پیاری ہے، زبان سے تو کوئی نہیں بولے گا۔ پر اللہ زبان کے دعووں پر جنت نہیں دیتا، نہیں، زبان کے دعووں پر جنت ملنے لگے
تو زمین پہ نعرے لگانے والے بے شمار ہیں جو ہم سے زیادہ تیز آواز میں ڈی جے بجا کر کے نعتیں اور قصیدے اور حمد پڑھتے ہیں. زبان کے دعووں سے اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا. جب بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ اس کا ثبوت مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ محبت کو آزماتا ہے. محبت کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ محبت کی آزمائش ایسے ہوتی ہے کہ جب دو محبتیں ٹکراتی ہیں تو جس کی محبت پاورفل ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے نا. جب محبت سے ٹکراتی ہے تو پتہ چلتا ہے شدید محبت کس کی تھی. ہاں بھئی یہ مؤذن صاحب سے مجھے محبت ہے, ڈاکٹر صاحب سے بھی مجھے محبت ہے. اب دونوں نے اگر شام کے وقت مجھے دعوت لے لی تو جس سے زیادہ محبت ہوگی اس کی دعوت قبول کروں گا میں, ہے نا. جب دو محبتیں ٹکراتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کس کی محبت زیادہ پختہ ہے. ایسے تو بندہ زبان سے بول دے مجھے اللہ سے بہت محبت ہے, اللہ زبانی دعوے قبول نہیں کرتا. اللہ اپنی محبت کا امتحان لیتا ہے. یہ امتحان کب ہوتا ہے؟ فجر کی اذان ہوتی ہے, مؤذن اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا لگا رہا ہوتا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. اب اللہ کی محبت مسجد کی طرف بلا رہی ہے اور نیند کی محبت بستر چھڑوا نہیں رہی ہے. نیند کی محبت کہہ رہی ہے نرم گرم بستر مت چھوڑو. اللہ کی محبت کہہ رہی ہے سب چھوڑ کے وضو بنا کے مسجد میں آؤ. اگر میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا بستر چھوڑ کے وضو بنا کے مسجد نہیں آ سکتا, میں لاکھ اللہ سے محبت کی دعوے داری کروں, مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے. اللہ سے زیادہ مجھے اپنی نیند پیاری ہے. اگر میں اللہ کی محبت پر اپنی نیند قربان نہیں کر سکتا, میں لاکھ محبت کی دعوے داری کروں, میں جھوٹا ہوں اللہ سے محبت کی دعوے داری میں. مجھے اللہ سے زیادہ اپنی نیند سے محبت ہے. ہاں کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. جس کو نیند پیاری, ایسے ہی ہوگا. اللہ کی محبت کا امتحان کب ہوتا ہے؟ جب یہاں ایک عالم دین تقریر کر رہا ہے اور بول رہا ہے کہ جو بہن کی جائیداد میں تم حصہ لے کر کے بیٹھے ہو, ابا کی جائیداد میں بہن کو حصہ نہیں دیا ہے, اس کو حصہ دو. اللہ کہہ رہا ہے بہن کو حصہ دو. بھائی مال کی محبت میں مال ہاتھ سے جانا نہیں دیتا. اگر حرام مال چھوڑنا اللہ رب العالمین کی محبت میں یہ نفس پر بھاری پڑ رہا ہے, نہیں چھوڑ پا رہا نفس حرام مال, حرام کاروبار کر رہا ہے, نوکری نہیں چھوڑ سکتا, کاروبار حرام نہیں چھوڑ سکتا, اس کو اللہ رب العالمین سے نہیں محبت ہے, اپنے مال سے محبت ہے. زبانی دعوے سے جنت مل جاتی تو منافقین تو ہم سے زیادہ اچھے دعوے کرنے والے تھے. بھئی منافق کی علامت کیا ہے؟ اس کی زبان بہت تیز ہوتی ہے. ہاں وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَدَّدَةٌ. منافقین جب بات کرتے ہیں ان کی باتیں سنو, اتنی زبانیں تیز, سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, بڑی تیز زبانوں میں آ کر کے تم سے ملیں گے, بڑی بڑی باتیں کریں گے. باتوں سے جنت نہیں ملتی, اپنے کردار سے اللہ کی محبت کا ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے. کبھی جان قربان کر کے, کبھی مال قربان کر کے, کبھی آرزوؤں کی گردن پہ چھری چلا کر کے, کبھی خواہشات مار کر کے ثبوت دینا پڑتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کی دعوے داری میں سچے. یہ روزہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے محبت ہی کی تو علامت ہے. یہ اللہ کھانا محبوب ہے پر تیری ذات سے زیادہ محبوب نہیں ہے. تو کہے گا کھا تو کھائیں گے, تو کہے گا نہیں کھا تو چھوڑ دیں گے. ہر عبادت اللہ سے محبت کا ایک ثبوت ہوتی ہے. تو جو اپنے کردار سے محبت کا ثبوت نہیں دے سکتا, زبان سے وہ محبت کی دعوے داری کتنی بھی بڑی کر لیں, اللہ تعالیٰ کو ان دعوے داریوں سے فرق نہیں پڑنے والا ہے. تو یہ محبت ایک ایمان والے بندے کی صفت ہوتی ہے, انتہا درجے کی اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. وہ جو محبت کرتا ہے اس کی عبادتوں میں اللہ سے محبت دکھائی دیتی ہے. محبت کرنے والا اپنے محبوب سے خلوت چاہتا ہے, اس سے ملاقات کر کے خوش ہوتا ہے. اور اللہ سے ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ نماز میں ہوتی ہے. بندے کو نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے جب اللہ کی محبت سچی ہو جاتی ہے. وہ تڑپتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں, وہ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے, اس کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں, اس کی آنکھیں ترس رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے. ہاں وہ موت سے ڈرتا نہیں, وہ موت کو اللہ رب العالمین سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے. ایمان والا بندہ موت سے نہیں ڈرتا. ہاں جس کو لگتا ہے کہ اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے سچی ہے وہ تو سوچتا ہے کتنی جلدی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے. ہاں تو یہ محبت, اب یہ بڑا لمبا موضوع ہے, محبت کے اسباب کیا ہوتے ہیں, کبھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی موقع ملا تو. بنیادی طور پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے صبر ایک عبادت ہے جس پر ہم نے بات کی, شکر اللہ کی عبادت ہے جس پہ ہم نے بات کی, اللہ سے محبت بھی کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ دل کو جانچتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ سے محبت کا جذبہ کیسا ہے، اور یہ جانچ کیسے ہوتی ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اللہ کی نافرمانی سے اتنی ہی نفرت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دل کو مزے بھی آ رہے ہیں ہاں تو اللہ کی محبت اور اس کی نافرمانی کی چاہت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے محبت ہے تو لازماً کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے دل کو کراہت ہوگی، نفرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما رہے۔ اللہ رب العالمین خود سے ہم کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے نبی کی محبت ڈال دے، اپنے نبی کے صحابہ کی محبت ڈال دے، اپنے دین کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دے، اور اپنے مومنین کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔